بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا ویک نمبر 5 اور اسی مناسبت سے ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ ہمارے سبجیکٹ آرگنائزیشن بیہیویئر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آپ کا ٹیچر رانا آصف شہزاد علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کہ جس کا عنوان پرسیپشن، کاگنیشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ ہے، جو ایشوز یا ٹاپکس آج کے لیکچر میں کور ہوں گے، پہلے ہم ان کے لرننگ آؤٹ کمز کا ایک جائزہ لیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس پہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم اپنے سلیبس کے کس حصے کو کور کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کا ہمارا پہلا لرننگ آؤٹ کم ہے ہاؤ ڈو بائسز ارائزز ان ڈیسیژن میکنگ، یعنی اگر ہم فیصلہ سازی کی بات کریں تو فیصلہ سازی کے عمل میں کہاں کہاں پہ بائسز یا تعصب کے فیکٹرز آپ کی آبزرویشن میں آتے ہیں، واٹ ہیپنس، کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے وین آر ایٹیٹیوڈز آر ناٹ کنسسٹنٹ ود آر بیہیویئر، یعنی ہمارا جو رویہ ہے وہ ہمارے بیہیویئر کے ساتھ کہاں پہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے، ہم ان فیکٹرز کی، ان چیزوں کی نشاندہی کریں گے۔ ہاؤ ڈو ایٹریبیوشنز فار پیپل بیہیویئر انفلوئنس ڈیسیژن میکنگ، کس جگہ پہ لوگوں کی جو اپنے روزمرہ کی ڈیٹیل کو، روٹین کو لے کے چلنے کا نام ہے، ان کے اس کنڈکٹ کی وجہ سے فیصلہ سازی کا عمل کس حد تک متاثر ہوتا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پرسیپشن کیا ہوتی ہے، پرسیپشن کو آبزرو کرنے کے لیے کتنے فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں، اور پھر کاگنیشن کی بات کریں گے۔ یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے کہ جس میں ہم چیزوں کی پہچان کرتے ہیں، ان پیرامیٹرز کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو ہمارے مینیجریل پروسیس کو یا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اسسٹ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں اپنے پریکٹیکل ٹاپک کی طرف۔ ہم شروع کرتے ہیں پرسیپشن سے، چونکہ جب بھی ہم کسی آرگنائزیشن کو وزٹ کرتے ہیں، کسی شخص سے ملتے ہیں، کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہمارا اس چیز کے متعلق ایک اندازہ ہوتا ہے، ہماری پرسیپشن ہوتی ہے کہ وہ چیز ہماری فیور میں ہو سکتی ہے، یا ہم کسی چیز سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آفیشیل انگیجمنٹ ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کے متعلق، اس عمل کے متعلق کچھ پر امید ہوتے ہیں، کچھ ہماری پازیٹیوٹی ہوتی ہے، ہمارے ذہن کی پازیٹیوٹی اس عمل کو خوشگوار بنانے میں، اس کو ایک فروٹفل انٹریکشن بنانے میں، اور اس کی طرف سے ایک اچھا اور پازیٹیو فیڈ بیک آنے کی صورت میں ہمارا ایک اندازہ کریٹ ہوتا ہے۔ اسی کو پرسیپشن کہتے ہیں۔ ہم اس کی ایک جنرل سی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، a process of interpretation of present stimulus on the basis of past experience، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا عمل کہ جس کی وضاحت ہم اس چیز کی بنیاد پہ کریں کہ ماضی میں اس چیز کا تجربہ یا اس عمل سے گزرنا ہمارے لیے بہتر رہا ہے، ہم اسی چیز کو، اسی ایکسپیرینس کو، اس کی ورکنگ کیپیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے متعلق ایک رائے دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے فیور میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دا پروسیس بائی وچ پیپل ٹرانسلیٹ سینسری امپریشنس، وہ عمل کے جس کے تحت لوگ اپنی محسوسات کی بنیاد پہ، یعنی اپنی پرسنل فیلنگز کی بنیاد پہ امپریشنز دیتے ہیں انٹو اے کوہیرنٹ اینڈ یونیفائڈ ویو آف دا ورلڈ اراؤنڈ دیم، یعنی جو کچھ ان کی سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہوتا ہے، ان کے قریب جو بھی عوامل وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، اس کے متعلق جو اس کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہوتی ہے یا ان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے
چونکہ ہر انسان اپنی عملی زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں پرسیپشن کو یوز کرتا ہے، چاہے کسی کی یہ فیلنگ سٹرونگ ہو، چاہے کوئی اس پہ بلیو کرتا ہو، یا بعض لوگوں کو اس چیز کی ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی. Thou necessarily based on incomplete and unverified. بے شک یہ ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ان فیلنگز کو آبزرو کرے، اس کا مشاہدہ کرے، یا ایک ایسی چیز کہ جو ایک سینسری فیلنگز کے تحت آپ کے نالج میں آتی ہو. انفارمیشن پرسیپشن یعنی وہ معلومات کہ جس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی رائے مضبوط ہوتی ہے، یا آپ کی جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے. پرسیپشن از ایکویٹڈ ود ریئلٹی، اور پھر ہم کسی چیز کے متعلق قائم کیے گئے اندازے کو حقیقت میں وقوع پذیر ہونے والے جو ورک ہیں، جو پاسبلٹیز ہیں، ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. فار موسٹ پریکٹیکل پرپزز، اپنی عملی زندگی میں کم سے کم ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اور وہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے متعلق ہماری جو رائے تھی وہ کتنی اچھی رہی ہے یا کتنی بری رہی ہے. اینڈ گائیڈ ہیومن بیہیویئر ان جنرل، اور اسی کی روشنی میں ہم اپنے بیہیویئرز کا، اپنی فیلنگز کا اور اپنے پریکٹیکل سینیریو کا تجزیہ کرتے ہیں اور اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ رائے آپ کی صحیح ہو، لیکن عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان اپنی فیلنگز میں اور اپنے سینسری بیہیویئر کو شو کرنے میں کم از کم اپنے آپ کو صحیح محسوس کرتا ہے. پرسیپشن از ناٹ ایز سمپل ایز سیڈ ہیئر. پرسیپشن اتنی سادہ نہیں ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل بیان کی جا سکتی ہے. اٹ از این انٹیگریٹڈ اپروچ. یہ مختلف عوامل کو آپس میں جوڑ کے اور ان کی بنیاد پہ ہی ایک رائے قائم کر دینے کا نام ہے. اٹ از اے سنتھیٹک پروسیس. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وضاحت سائنٹیفک اصولوں پہ کی جا سکتی ہے. وین ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل پروسیسز آر انوالوڈ. اس کے اندر بہت سارے فزیولوجی کے یا نفسیاتی عوارض، ان کی فیلنگ یا ان کی بنیاد پہ ان کے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اندازے قائم کر دینے کا نام ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، دی ایکوریسی آف سینس آرگنس، یعنی ایسے آپ کے آرگنس کے جن کی بنیاد پہ آپ اپنی فیلنگز کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی آپ کے پرسنل مشاہدات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. کلیئرٹی آف سینسیشن، یعنی جس چیز کو آپ نے محسوس کیا ہے اس کا ایکوریسی لیول کیا ہے. مینٹل سیٹ آف این انڈیویجول، یعنی آپ کسی چیز کو جب سوچتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق اس کے متعلق رائے کا اظہار کرتے ہیں، ایٹسیٹرا. ادروائز آر پرسیپشن میں گو رانگ. اگر ہمارا مشاہدہ اسٹرانگ نہ ہو، ہم چیزوں کو کسوٹی پہ نہ جانچیں، یعنی کسی چیز کا اسٹینڈرڈ بیہیویئر کیا ہو سکتا ہے اور ایکچوئل بیہیویئر کیا ہے، اور اس کے درمیان اگر ہم جو فرق ہے اس کو آبزرو نہ کریں، تو اس صورت میں آپ کی پرسیپشن غلط بھی ہو سکتی ہے. عزیز طلباء، اب ہم ان فیکٹرز کی وضاحت کریں گے کہ جو پرسیپشن کی آبزرویشن میں، اس کی کلیئرٹی میں اور اس کے ایکسپیرینس کے اندر اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسیپشن کو مزید سمجھنے کے لیے ان فیکٹرز کی ریئلائزیشن ہونا، اس کا مشاہدہ ہونا اور اسٹوڈنٹس کے علم میں آنا بڑا ضروری ہے. دی فیکٹرز دیٹ انفلوئنس پرسیپشن، یعنی ایسے فیکٹرز جو پرسیپشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کو مزید کلیئر کر سکتے ہیں، یا جن لوگوں کی اتنی ریئلائزیشن نہیں ہے، جو اس چیز کو اتنا ایڈمائر نہیں کرتے، وہ اس بلیو کے بلیورز ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ اس کے ایڈوکیٹ ہو سکتے ہیں اگر ان چیزوں کی وضاحت ہو جائے. ان فیکٹرز کے گروپس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا آپ کے پاس فیکٹرز ان دا پرسیور، یعنی جو پرسیو کرنے والا ہے، پرسیپشن کے تحت اپنا نظریہ قائم کرنے والا ہے، اگر اس کے تحت دیکھا جائے تو پہلا گروپ یہ ہے. دوسرا فیکٹرز ان دا سچویشن، یعنی ایک سینیریو جس میں آپ ورک کر رہے ہیں، جس میں آپ پرفارم کر رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنل انوائرمنٹ کا مشاہدہ ہو یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہو،
ان کو ہم فیکٹرز ان دا سچویشن کہتے ہیں. اور جبکہ تھرڈ ون فیکٹرز ان ٹارگٹ، یعنی جو چیز آپ کا مطمع نظر ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہو، جس کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہو، یعنی وہ چیز کہ جس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے سے ہی آپ کی رائے قائم ہو سکے. ادروائز آپ کی پرسیپشن غلط بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ بعض اوقات انسانوں کی سوچ اس کی سائیکلوجیکل تھنکنگ کے خلاف بھی کام ہوتا ہے. تو لازمی امر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پرسیپشن ہے وہ ایک اچھے ایکسپیرینس کا، ایک اچھے کتھارسس کا نتیجہ ہو. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں فیکٹرز ان دا پرسیور، یعنی پرسیو یا پرسیپشن کے تحت اپنی سوچ، اپنا نظریہ قائم کرنے والے کے متعلق. اس میں سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ. آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، یا آپ اپنی طرف سے کیا بیہیو کرتے ہیں. موٹیوز، وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو اچھے یا برے رویے کو قائم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. بیہائنڈ دا سین، اس میں آپ کی سوچ کیسی ہوتی ہے. نمبر 3، انٹرسٹ، آپ کی ذاتی دلچسپی کس میں ہے. عمومی طور پہ انسان انہی عوارض کو، انہی عوامل کو اور انہی ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر اس کی ذاتی پسند یا ناپسند یا انٹرسٹ شامل ہوتا ہے. نمبر 4، ایکسپیرینس، یعنی آپ کا ماضی کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. جب آپ نے ماحول میں، اپنی سراؤنڈنگ میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا یا لوگوں کو ملتے جلتے دیکھا، تو اس صورت میں آپ کا بیہیویئر کیا تھا، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. اور لاسٹ ون ہے ایکسپیکٹیشن. عمومی طور پہ ہمارے ارد گرد جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جب کسی آرگنائزیشن کو وزٹ کرتے ہیں، جب کسی سوسائٹی میں کسی شخص کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، تو ہم ایک اچھی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق. اور عمومی طور پہ ان کنڈیشنز میں کہ جب ہم نئے تعلقات کا اعادہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے آفیشیل لائف کے اندر آپ کے نئے ریلیشنز بن رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کے متعلق ایک اچھی پرسیپشن رکھتے ہیں، ایک اچھی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. ان چیزوں کو مضبوط کرنے میں، ان کو زیادہ کلیئرٹی سے سمجھنے میں، ایک سچویشن کے جس میں آپ کام کر رہے ہوں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سیکنڈ گروپ کو ہم فیکٹرز ان دا سچویشن کا نام دیتے ہیں. اس کے اندر جو رول پلے کرتے ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز ہے ٹائم، یعنی کس وقت ہو رہا. عمومی طور پہ ہم وہ آفس کے لیے ٹائم رکھتے ہیں جس میں آپ فریش ہوتے ہیں اور فری آف ٹینشن ہوتے ہیں. مثلاً اگر جنرل آفیشیل ٹائم کی بات کی جائے، صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کا ٹائم جو ہے، تو اس سچویشن کے اندر ہم کام کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کہ انسان کے جو مختلف قسم کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، وہ ایک تھنکنگ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ایک آبزرویشن کے بعد آپ دیتے ہیں. تو ٹائم کے اوپر کسی چیز کو ریئیکٹ کرنا، ٹائم کے اوپر سوچ لینا، یہ بڑا ہی میننگ فل ہوتا ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ورک سیٹنگ، کہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے، جس چیز کے متعلق آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، جس ورک ایکٹیویٹیز کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی مختلف قسم کے، اگر ایک عمل ایسا ہے جو انٹیگریٹڈ پروسیس ہے، یعنی مختلف چیزوں کو مجموعہ ہے، جیسے بزنس مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو ایک آفس کے اندر جب بزنس مینیج ہوتا ہے، ٹائمنگ فیکٹر کو بھی دیکھا جاتا ہے، سٹاف کی کیپیبلٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کی پروفیشنل ایکسپیرینس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور ورک سٹینڈرڈز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورک سیٹنگ کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے اس سینیریو میں کہ جس میں آپ نے پرفارم کرنا ہو. نمبر 3، سوشل سیٹنگ، کہ لوگوں کے آپس میں ریلیشن کیسے ہیں. جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، عمومی طور پہ وہاں پہ ایک ورکنگ ریلیشن قائم کیا جاتا ہے. پروفیشنل کنڈکٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات بھی سنتے ہیں، کسی کو رائے میں شامل کرتے ہیں. یا آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ مینیجر کے سٹائلز کتنے ہوتے ہیں تھنکنگ کے یا چیزوں کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنے میں. تیسرا فیکٹر جو ہے ان ٹارگٹ، یعنی کہاں آپ نے پہنچنا ہے، کن چیزوں کو مطمع نظر بنا کے آپ چلے ہوتے ہیں، یا جو چیزوں کے متعلق، ماحول کے متعلق، آفیشیل لائف میں آپ کے ریلیشنز کے متعلق آپ کی تھنکنگ کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے ناولٹی، یعنی چیزوں کو آپ بہترین تھنکنگ اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ کے ذہن میں پہلے یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہی نیگیٹیو ہوتی ہے، بلکہ آپ پازیٹیو یا مثبت ذہن کے ساتھ چلتے ہیں. پھر موشن، یعنی آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. آپ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اور نارملی ہماری عام زندگی میں یہی تھنکنگ ہوتی ہے کہ جیسا لوگ بیہیو کرتے ہیں، آپ کو اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا چاہیے. یا جو لوگ آپ کی
تعلق میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی ججمنٹ کو، آپ کی فیلنگ کو، آپ کے ریئیکشن کو اور آپ کے رسپانس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ساؤنڈز۔ ہم ساؤنڈز کی مدد سے بھی کسی چیز کی کسی کے متعلق پرسیو کرتے ہیں، یعنی اگر ایک شخص اونچی آواز میں بولتا ہے تو اس کے بیہائنڈ دا سین دو فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ سمجھانا چاہتا ہے سب کو، یا پھر وہ اپنی اینگرنس یعنی غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ساؤنڈز کی بھی بنیادی اہمیت ہوتی ہے تاکہ ہم اس ٹارگٹ کے متعلق، جیسے ہم جب اپنی گاڑی چلا رہے ہوں، گاڑی کو تیز چلانا ہو تو جو گاڑی کا انجن ہے وہ شور کریٹ کرتا ہے، تو وہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں، جس چیز کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا تو وہ چیز اپنا ریئیکشن کیسے شو کرتی ہے۔ پھر سائز، جب ہم پرسیپشن میں اس ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کسی چیز پہ پہنچنے کی، تو سائز اس میں بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ کو بھی بیس بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہی آپ کا تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ جب کسی سیٹنگ کے اندر یا آفیشیل یا پروفیشنل سیٹنگ میں کام ہوتا ہے تو اس کا جو ماضی ہے اس کو لازمی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر پراکسیمیٹی کی بات ہوتی ہے اور سملیرٹی، اس طرح کے اگر ماحول سیم رہے ہوں یعنی آپ کا پہلے بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہو تو ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ رائے قائم کرنے میں حق بجانب بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا ذاتی مشاہدہ جو ہوتا ہے اس بیلیو کو مزید اسٹرانگ کرتا ہے۔ فریکوینٹلی یوزڈ شارٹ کٹس ان ججنگ ادرس، یعنی عمومی طور پہ ہماری روٹین لائف کے اندر وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے آپ نے پہلے نہ ملا ہو تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ وہاں پہ رائے قائم نہیں کر سکتے، لیکن اپنا اندازہ ضرور آپ بناتے ہیں۔ ایک تھنکنگ پروسیس کے تحت آپ کے امیجینیشن میں اس تمام سچویشن کا ایک خاکہ ضرور ہوتا ہے، اسی کو ہم پرسیپشن کا نام دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ ان شارٹ، ہم جب کسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، کسی شخص کے ساتھ ملتے ہیں، کسی کے ساتھ بزنس ریلیشن قائم کرتے ہیں، تو ہم عمومی طور پہ ایک عمومی سا جائزہ لینے سے پہلے ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں، اسی کو ہم شارٹ کٹس کا نام دیتے ہیں۔ اس میں 4 سے 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تھا سلیکٹیو پرسیپشن۔ سلیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی کچھ رویوں کا، کچھ پیرامیٹرز کا چناؤ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے متعلق سوچنے کے لیے انہی چیزوں کو بیس بنایا جائے گا۔ پیپل سلیکٹیولی انٹرپریٹ واٹ دے سی، یعنی لوگ اپنے نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی عوامل وقوع پذیر ہو رہے ہوں تو ہم اس کو ایز اٹ از نہیں دیکھ رہے ہوتے جیسا کہ وہ ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس کے بیہائنڈ دا سین جو تھنکنگ ہوتی ہے یا بیہائنڈ دا سین جو ظاہری طور پہ تو آپ کے سامنے عوامل نہیں ہوتے، ان کی بنیاد پہ دیکھ رہے یا سوچ رہے ہوتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر انٹرسٹ۔ اور یہ ہوتا ہے کیسے؟ جب آپ کا ایسی چیزوں کے اندر انٹرسٹ ہو، ان چیزوں کا بیک گراؤنڈ ایسے ہو، ایکسپیرینس ماضی میں آپ کا ایسے رہا ہو، اینڈ ایٹیٹیوڈ یا آپ کا جو رویہ ہے ان چیزوں کے متعلق وہ ایسے ہی رہا ہو۔ مثلا عمومی طور پہ اگر کسی شخص کو پولیس کے متعلق کوئی اچھا ریلیشن کبھی اس کا نہیں قائم ہو سکا، یا اس سے جب بھی انٹریکٹ کیا ہے تو اس کی جو سوچ ہے وہ نیگیٹو اگر اپروچ اس کی ڈیولپ ہو جائے تو پھر وہ اپنے اسی اینگل سے ہی سوچے گا جب بھی اس طرح کی باتوں کے متعلق اس کی گفتگو ہوگی۔ نمبر 2، ہیلو ایفیکٹ، گہرائی میں، یعنی کسی ایک سنگل فیکٹر، سنگل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ آپ اپنے رویے کو جانچ لیں۔ ڈرائنگ اے جنرل امپریشن اباؤٹ این انڈیویجول، یعنی کسی ایک انفرادی شخص کے متعلق آپ ایک جرنل آئیڈیا کریٹ کر لیں آن دا بیسس آف اے سنگل کریکٹرسٹکس، یعنی کسی ایک سنگل خصوصیت کو بیس بناتے ہوئے۔ جب آپ کسی ایک چیز کے متعلق کسی ایک کریکٹرز کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر باقی فیکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں۔ اور میری نظر میں اس طرح ہیلو فیکٹ کی بنیاد پہ جب ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں، کسی چیز کے متعلق بیہیو کرتے ہیں، تو وہ آپ کا رویہ کو اتنا زیادہ مضبوط یا پازیٹیو نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 3، کانٹراسٹ یا کانٹراسٹ ایفیکٹس، یعنی دو چیزوں کے متعلق ان کی رائے، ان کی کیمسٹری، ان کی پرسیپشن یا ان کے بیہیویئرز کا ایک جیسا ہونا۔ ایویلیویشنز آف اے پرسنز کریکٹرسٹکس، یعنی ہم جب کسی شخص کی ذاتی خصوصیات کے متعلق
جائزہ لیتے ہیں، اس کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں دیٹ آر افیکٹڈ بائی کمپیریزنز ود دا ادر پیپل، یعنی جب جو دو اشخاص کی خصوصیات کا، ان کے بیہیویئر کا، ان کی اپروچز کا، ان کے تھنکنگ پروسیس کا موازنہ جب کرتے ہیں، ریسنٹلی انکاؤنٹرڈ ہو رینک ہائر آر لور آن دا سیم کریکٹرسٹکس، یعنی یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں اشخاص کا جن کا آپ موازنہ کر رہے ہوں، ان دونوں کو سیم پیرامیٹرز پہ، سیم کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ آبزرو کیا جائے، پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تجزیہ کرتے ہیں تو پھر زیادہ بہترین نتائج آتے ہیں۔ آپ کا جو تھنکنگ پروسیس یا پرسیپشن کو قائم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ساؤنڈ کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ایک اچھی سوچ بچار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، پروجیکشن۔ پروجیکشن کہتے ہیں کسی چیز کو پروموٹ کرنا، ایٹریبیوٹنگ ونز اون کریکٹرسٹکس ٹو ادر پیپل، یعنی اپنی خصوصیات کو باقی لوگوں پہ لاگو کریں، یہ بہت کم ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ آپ کے اچھے بیہیویئر ہی دوسروں کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے کا باعث بنتے ہیں، یعنی اچھائی کی شروعات ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتی ہے، اور انہی چیزوں کو، انہی کریکٹرز کو بیس بناتے ہوئے آپ ان چیزوں کے متعلق یا ان چیزوں کو بیٹر وے میں لے کے چل سکتے ہیں۔ نمبر 5 اور آخری ہے اسٹیریو ٹائپنگ، ججنگ سم ونز آن دا بیسس آف ونز پرسیپشن، یعنی دوسروں کے متعلق آپ جب رائے کا اظہار کریں یا لوگوں کے متعلق آپ کہیں، ان کو جج کریں کسی ایک کی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسی کی قائم کردہ اصولوں کے تحت، آف دا گروپ ٹو وچ دیٹ پرسن belongs۔ اچھا، ہم جب کسی سوسائٹی کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا عمومی سی، تو ہم اس صورت میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص کے جس کو ہم نے جج کرنا ہے وہ کس سوسائٹی میں رہتا ہے، وہ کس کلچر کا باسی ہے، کس کلچر کو اپنانے والا ہے۔ جیسے لاہور ہے، اب ملنے ملانے میں، تھنکنگ میں، دوستی یاری کرنے میں جو لاہور کے لوکل ریزیڈنٹس ہیں وہ کھلے ڈولے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، فرینڈلی ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ دوستیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ایک شخص اس کلچر میں، اس ماحول میں رہتا ہے، تو ہم اس کلچر کو یا اس کلچر کے پیرامیٹرز کی روشنی میں اس کو جج کرنا دیکھ شروع کریں گے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ کلچر انسان کے اوپر، اس کے روٹین کے اوپر، اس کی پرسنل فیلنگ میں اور سوشل انٹریکشن میں ایک بڑا ہی بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کا ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ سازی۔ ہر مینیجر کی لائف میں فیصلہ سازی کا عمل ضرور ہوگا۔ ہاں، اچھے اور ٹائملی ڈیسیژنز ہمیشہ آپ کو بزنس یا آفیشیل لائف کے اندر فائدے دیتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کے متعلق فیصلہ سازی کرنے میں آپ لیٹ ہو جائیں، آپ وقت پہ وہ چیز کا ڈیسیژن یعنی فیصلہ نہ لا سکیں، تو ہوتا ایسے بھی ہے کہ کسی وقت آپ کو لاس ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس ٹرمنالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیصلہ سازی کا عمل کیا ہوتا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ انوالوڈ دی سلیکشن آف اے کورس آف ایکشن، یعنی فیصلہ سازی ان تمام خصوصیات یا عوارض یا عوامل کا مجموعہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم سرٹن بیہیویئر یا سرٹن رسپانسز، ایکٹیویٹیز کا ہم انتخاب کرتے ہیں فرام امنگ ٹو اور مور پاسبل الٹرنیٹیو، جب آپ کے سامنے دو یا دو سے زیادہ الٹرنیٹیو آپشنز یا رویوں کا سامنا ہو، ان آرڈر ٹو ارائیو، مقصد اس کا یہی ہو کہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں ایٹ آ سلیوشن فار آ گیون پرابلم۔ عمومی طور پہ ہم فیصلہ سازی انہی کنڈیشنز میں کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے مطمع نظر کوئی چیز ہو، کسی مسائل، کسی مسئلے کا سامنا ہو، کچھ ایسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہوں، مشاہدہ کر رہے ہوں کہ جس کو کچھ ساؤنڈ کریکٹرز کی بنیاد پہ آپ جج کر لیں۔ مثلاً جب ہم ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے مختلف آپ کو جو سفری سہولیات دینے والے ادارے ہوں، تو ہم عمومی طور پہ اس سروس پرووائڈر کا انتخاب کرتے ہیں جو ٹائملی ٹریول کرنے کی فیسلٹی دیتے ہیں، جو ایک اچھا انوائرمنٹ رکھتے ہیں، یعنی جس کے متعلق آپ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بیٹرلی اور بہتر انداز میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ سازی ہے، یعنی فیصلہ سازی کرنے کی عمومی طور پہ ضرورت اسی کنڈیشن میں ہوتی ہے جب آپ کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہو،
یا جن چیزوں کو آپ نے چوز کرنا ہو، جن راستوں کو انتخاب کرنا ہو، اس کے آلٹرنیٹیو کورس آف ایکشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوں، تو پھر جب آپ نے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کا تجزیہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ کسی ایک کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کسی ایک چیز کا انتخاب کس بنیاد پہ ہو سکتا ہے، تو سرٹن پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ لاٹ آف ٹائم بہت دفعہ ایسے ہوا ہے از کنزیومڈ وائر ڈیسیژنز آر ٹیکن، یعنی جس کو فیصلہ لیا جاتا ہے تو کافی سارا ٹائم بھی لیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی چیز کے متعلق آپ کے پاس پہلے سے رائے ہو تو پھر آپ فوری طور پہ ڈیسیژن بھی لے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا سچویشن کا، ماحول کا، اس سراؤنڈنگ میں ہونے والی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو آپ پھر ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ ان آ مینجمنٹ سیٹنگ، یعنی آفیشیل سیٹنگ کے اندر جہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز کو، فنکشنز کو پرفارم کیا جا رہا ہو، ڈسیژن کین ناٹ بی ٹیکن ایبرپٹلی، فوری طور پہ فیصلے لینا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص نیا ایک جاب پہ آیا ہے، ایک ڈیزگنیشن پہ کام کر رہا ہے، تو اس کو بہت زیادہ سوچ بچار اور چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی فیصلہ سازی کرنی چاہیے۔ اٹ شوڈ فالو دا اسٹیپس سچ ایز، جب ایک شخص فیصلہ سازی کے عمل میں سے گزرتا ہے تو اس کو لازمی طور پہ ان مراحل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مراحل سے ہی گزر سکتا ہے۔ ایک اچھا فیصلہ سازی کا عمل جو ہوتا ہے وہ 6 سے 7 مختلف انٹیگریٹڈ ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہوتا ہے کہ جن کو میں اب بیان کروں گا۔ ڈسیژن میکنگ پروسیس میں جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈیفائننگ دی پرابلم، یعنی آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہو، جیسا کہ میں نے ڈیفینیشن میں بیان کیا کہ فیصلہ سازی کی شروعات جب آپ کو ایک سچویشن کے اندر ایک مسئلے کا سامنا ہو پھر ہی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 2، گیدرنگ انفارمیشن، ہم اس مسئلے کے متعلق معلومات اکٹھی کریں کہ واٹ آر دی ریزنز آف دیٹ پرابلم، کہ اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں، اینڈ کلیکٹنگ ڈیٹا، یعنی مختلف سورسز سے ہمیں پرائمری یا سیکنڈری نوعیت کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ نمبر 3، ڈیولپنگ اینڈ ویئنگ دی آپشنس، آپ یہ دیکھیں کہ جو مسائل آپ کے سامنے ہیں یا ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کا حل تلاش کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے آپ نے سوچنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے اگر اس کے حل کے لیے ایک سے زیادہ کورس آف ایکشنز اویلیبل ہیں تو پھر ان کی ویٹیج کریں۔ یہ دیکھیں کہ کون سا جو طریقہ کار ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ مثلا میں نے ٹریول کرنا ہے، یہاں سے کسی دوسرے سٹی جانا ہے، تو عمومی طور پہ اگر میں لاہور سے فیصل آباد کی طرف جاؤں تو مجھے 2 یا 3 طریقوں سے روٹ کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ میں ٹرین پہ بھی جا سکتا ہوں، میں جو جنرل ٹرانسپورٹ روڈ ہوتا ہے جس کو جی ٹی روڈ کہتے ہیں وہاں سے بھی جا سکتا ہوں، اور تیسرا میں موٹر وے کا انتخاب بھی کر سکتا ہوں۔ اب میرے پاس مختلف قسم کے آپشنز اویلیبل ہیں، میں ان کو ویٹیج کروں گا، دیکھوں گا مختلف چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے، یعنی میں ڈسٹنس کو سامنے رکھوں گا، میں ٹائم کو سامنے رکھوں گا، میں کاسٹ فیکٹر کو سامنے رکھوں گا، اور اس کے مطابق میں فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے کون سا روٹ انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر 4، چوزنگ بیسٹ پاسبل آپشن، جو ان اویلیبل آپشنز میں سے آپ کو زیادہ قریب تر محسوس ہوتا ہے، جو آپ کے لیے ٹائم کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کے اوپر پورا اترتا ہو، آپ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، پلان اینڈ ایگزیکیوٹ، جب آپ نے ایک کورس آف ایکشن کا انتخاب کر لیا تو اس کے مطابق یا اس کے متعلق منصوبہ سازی کریں اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں۔ اور لاسٹ عمل جو کہ فیصلہ سازی میں ہوتا ہے وہ ٹیک فالو اپ ایکشن، جب آپ نے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کر لیا تو اچھے نتائج کی روشنی میں آپ نے کام ورکنگ کی ہے، جب آپ کا وہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ فالو اپ ایکشن لیتے ہیں، ججمنٹ کرتے ہیں کہ آیا آپ کا فیصلہ کتنا اچھا رہا یا اس میں کوئی مسائل تو نہیں آئے۔ تو عمومی طور پہ فیصلہ سازی کا عمل جو ہوتا ہے وہ 6 سے 7 ایکٹیویٹیز پہ ہوتا ہے کہ جن کو میں نے یہاں پہ بیان کیا۔ فیصلہ سازی کرنے کے لیے جو پرسیور ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے مختلف قسم کے سٹائلز اڈاپٹ کرتا ہے، جیسا کہ ہم کسی بھی شخص سے ملتے ہیں۔ سکسیزفل مینیجر وہی لوگ کہلاتے ہیں جو چیزوں کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے سرٹن بیہیویئرز کا، سرٹن ایکٹیویٹیز کا
یا ایک تھنکنگ پروسیس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ جن فیکٹرز کی بنیاد پہ ڈسیزن میکنگ سٹائلز اپنائے جاتے ہیں وہ آپ کی اسٹرانگ پرسنل فیلنگ پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ان ڈسیزن میکنگ سٹائل کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک پیرامڈ یا ہمیں ایک گرڈ کا سہارا لیتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو دیکھنے میں آیا ہے آفیشیل لائف کے اندر یا جو سکسیزفل پروفیشنل مینیجرز ہیں وہ ان 4 قسم کے سٹائلز کا اعادہ کرتے ہیں کہ جن کو میں نے آپ کے سامنے ایک سلائڈ کی صورت میں دکھایا ہے۔ اور یہ 4 سٹائلز کیا ہوتے ہیں؟ ان چاروں سٹائلز کو وے آف تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ٹالرنس فار ایمبیگوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی سرٹن فیکٹرز کو ہم اس کی انٹینسٹی فرام لو ٹو ہائی دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر یہاں پہ ہم ڈسیزن میکنگ سٹائلز کی بات کریں تو ہمارے پاس 4 سٹائلز اویلیبل ہیں، جس کو کہ ہم انالیٹیکل سٹائل، ڈائریکٹیو سٹائلز، کانسیپچول سٹائل اور بیہیویئرل سٹائلز کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ اپنی انٹینسٹی، اپنے امپیکٹ اور یوزیبلٹی کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں کہ اگر یعنی سٹائلز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم ٹالرنس اور ایمبیگوٹی کو اگر ورٹیکل ایکسس پہ لیتے ہیں اور وے آف تھنکنگ یعنی سوچنے کے انداز کو ہاریزونٹل ایکسس پہ لیتے ہیں، اور عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ٹالرنس ہے وہ کسی چیز کی سوچ اور اس کے ریئیکشن میں ایک پازیٹیو ریلیشن کا نام ہے۔ اگر ہم صرف چیزوں کو اگنور ہی کرتے چلے جائیں گے، سوچیں گے نہیں، تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہو سکتے۔ انالیٹیکل سٹائل میں آپ چیزوں کے متعلق جب ججمنٹ کرتے ہیں تو پہلے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہی آپ کا تجزیہ ہوگا کہ جس سچویشن کا آپ کو سامنا ہے اس کے متعلق آپ نے کتنا انفارمیشن لے لی ہے، کتنا تجزیہ کر لیا ہے، اور پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا ایک اسٹرانگ آبزرویشن، ایک مطلب انف ایکسپیرینس یا انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جبکہ ٹالرنس میں لو ڈائریکٹیو سٹائل ہوتا ہے، یعنی جو مینیجر ہے وہ چیزوں کے اندر جو خرابی ہے، چیزوں کی بربادی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ اپنی طرف سے ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اسی چیز کو فالو کیا جائے، اپنی طرف سے اپنے رائے کا اظہار نہیں کرنا۔ یہ جو اتھارٹیٹیو سٹائلز ہوتے ہیں مینیجرز کے، وہ ڈائریکٹیو سٹائلز میں آتے ہیں، یعنی وہ خود انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم فورتھ سٹائل دیتے ہیں کانسیپچول سٹائل، یعنی آپ کی پہلے سے ہی کسی چیز کے متعلق، کسی ریئیکشن کے متعلق رائے ہوتی ہے اور آپ اس رائے کی روشنی میں ہی چلتے ہیں۔ یعنی ہر دفعہ جب آپ کو کسی خاص سمت کا، کسی خاص مسئلے کا سامنا ہو تو آپ اس کے متعلق پہلے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور پھر کرتے وہی ہیں جو آپ کی فیور میں ہوتا ہے۔ اور جبکہ بیہیویئرل سٹائل یہ ہوتا ہے کہ اچھا رویہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، یعنی یہ رویہ اڈاپٹ کیا جائے، کین بی اے رانگ بیہیویئر، کین بی اے رائٹ بیہیویئر ان دا آئیز آف ادرس، باقی لوگوں کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے آپ کی اپنی ایک پرسیپشن ہو سکتی ہے، اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن بیہیویئر ڈیسیژن میکنگ سٹائل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہیں آپ کے سوچنے میں بھی وہی چیز ہو، یعنی آپ کے قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 قسم کے سٹائل جو ہیں یہ عقل مندی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھے پازیٹیو تھنکنگ کے مطابق آپ کرتے ہیں۔ بیسیکلی جب آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک ماحول کو آبزرو کرتے ہیں، ان کی پروفیشنل کنڈکٹ کو دیکھتے ہیں، ان کی ورکنگ کیپیبلٹی کو دیکھتے ہیں، تو اس کے مطابق ہی ایک اچھا مینیجر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے کون سا فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ ڈسیزن میکنگ بائسز اینڈ ایررز، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں، آپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے، دا وے آف رسپانس ہوتا ہے، اس کے بیہائنڈ دا سین کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں انہی چیزوں کے متعلق جو خرابیاں ہوتی ہیں یا کچھ آپ کے تھنکنگ پروسیس کا فالٹ ہوتا ہے، ان کو آپ بائسز یا ایررز کہہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ باعث یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر فیصلہ سازی کر رہے ہوں تو جان بوجھ کے کچھ چیزوں کو اگنور کر رہے ہوں، اور ایسے بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جن فیکٹرز کو یا جن چیزوں کو اتنا زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ان کو ٹو مچ امپورٹنس دے دیتے ہیں، تو اس کو بھی تعصب کا اظہار ہی کہتے ہیں اور اس وقت آپ غلطی پہ ہوتے ہیں۔
اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو بائسز اینڈ ایررز کی جو ڈیٹیل ہے اس میں 5-7 قسم کے جو ہے فیکٹرز آتے ہیں. سب سے پہلے ہے اوور کانفیڈنس بائس، یعنی کسی چیزوں کے متعلق ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہو جانا. آپ اس چیز کو ریئلٹی پہ جج نہ کریں لیکن اوور کانفیڈنٹ ضرور ہوں. ماضی کے ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی کے تعاون کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. نمبر 2، اینکرنگ بائس، دی ٹینڈنسی ٹو فکسیٹ آن دا فرسٹ پیس آف انفارمیشن وی ریسیو. یعنی جب کسی چیز کے متعلق آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو ٹو مچ معلومات سے پہلے ہی بنیادی نوع کی معلومات پہ بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں کہ بھئی ایسا ہی ہوگا، جبکہ وہ غلط ہوتا ہے. بعض اوقات چیزیں سٹارٹ میں بہتر ہوتی ہیں، بعد میں خراب ہو جاتی ہیں. بعض اوقات چیزیں سوچنے کا عمل، انٹریکشن کا عمل، بیہیو کرنے کا عمل سٹارٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے، بعد میں خراب ہو جائے، یا بعض کا شروع میں ہی غلط ہوتا ہے. نمبر 3، کنفرمیشن بائس، یعنی کسی چیز کو کنفرم کر دینا. سلیکٹیولی گیدرنگ انفارمیشن دیٹ سپورٹس آر ایگزسٹنگ ویوز، یعنی ہم سلیکٹیو انفارمیشن حاصل کریں. چونکہ آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کے ارد گرد مختلف عوامل وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہوتا بھی ہے. بعض اوقات ہمارے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کو سب کو ہم نوٹس نہیں کرتے، صرف ان کو نوٹس کرتے ہیں کہ جن کا رول ہوتا ہے ہماری ورکنگ کے اندر، ہمارے پروفیشنل کنڈکٹ کے اندر. چوتھا ایرر جو کہ بائس، جو کہ تعصب کی بنیاد بن سکتا ہے، وہ اویلیبلٹی بائس، بیسنگ ججمنٹس آن دی انفارمیشن دیٹ از ریڈیلی اویلیبل. یعنی جو فرسٹ انسٹنس میں آپ کو معلومات حاصل ہوں آپ اس کے مطابق ہی فیصلہ کر لیں، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. انفارمیشن کو پروسیس کرنا، اپنے کام کی انفارمیشن نکالنا اور انفارمیشن کا ریلیونٹ ہونا، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ای، ریپرزنٹیٹیو بائس، یعنی جو کسی کا نمائندہ ہوتا آگے. اسیسنگ دی لائکلیہڈ آف این اکرنس، یعنی کسی چیز کے یا کسی عمل کے، کسی سوچ کے وقوع پذیر ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں، بائی میچنگ اٹ ود این پری ایگزسٹنگ کیٹیگری. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک رویے کو، ایک سوچ کو آپ سرٹن بینچ مارکنگ کرائٹیریا کے اگینسٹ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاؤ اٹ از بیڈ اور رانگ. ایسکلیشن آف کمٹمنٹ، ایسکلیشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا دینا، فیسیلیٹیٹ کر دینا. اسٹیئنگ ود اے ڈیسیژن ڈسپائٹ کلیئر ایویڈنس دیٹ اٹ از رانگ. بعض اوقات آپ ایک سائڈ لے چکے ہوتے ہیں، ایک ڈیسیژن لے چکے ہوتے ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ آن دا رانگ سائڈ ہیں، لیکن اپنے نظریات کی بنیاد پہ، اپنی تھنکنگ کی بنیاد پہ آپ اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے ابھی یہی ہونا ہے، یہی صحیح ہے مثلاً. اور یہ وہی چیز ہے کہ انسان اس چیز کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جس کو لائک کرتا ہے، چاہے اس کے وہ کریکٹر صحیح نہ بھی ہوں، لیکن آپ انٹیوشن کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. رینڈمنس ایرر، یہ بے ترتیبی کی غلطی. ٹرائنگ ٹو کریٹ میننگ آؤٹ آف اے رینڈم ایونٹس، یعنی آپ کے ارد گرد جو بے ترتیبی سے چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں ان کو غیر ارادی، غیر فطری طور پہ اپنے فیور میں یا اپنے اس پروسیس کے ساتھ جوڑیں اور فیصلہ لینے کی کوشش کریں، تو یہ بے ترتیبی کے فیصلے بھی صحیح نہیں ہوتے. ہنڈ سائٹ بائس، ٹو بلیو وی وڈ ہیو ایکوریٹلی پریڈکٹڈ دا آؤٹ کم، یعنی ہمارا یہ اندازہ کہ ہم ایسے ہی اپنی رائے کا اظہار کر دیں بھی ٹھیک ہے میں نے فلاں کنڈیشن کو، فلاں عمل کو، فلاں پروسیجر کو بڑا کلوزلی مشاہدہ کیا، حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا ہے. آفٹر دیٹ آؤٹ کم از ایکچولی نون، لیکن جب وہ چیز آپ کے علم میں آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جن فیکٹرز کی بنیاد پہ، جن پیرامیٹرز کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کے متعلق کہا تھا، بتایا تھا، وہ فیکٹرز کا انتخاب ہی غلط تھا، وہ چیزیں یہاں پہ ریلیونٹ نہیں تھیں. تو اس طرح سے ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہمیں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ، تھنکنگ پروسیس کے ساتھ ایک پازیٹیو اور ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن سے اور بہترین تجزیہ کرنے سے ہی ہم بہترین فیصلہ سازی پہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو مختلف قسم کے ڈیسیژن میکنگ بائسز اینڈ ایررز کی میں نے وضاحت کی ہے، یہ اس کی ڈائیگرام ہے. یعنی آپ دے سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا، ان تمام پیرامیٹرز کا تعلق فیصلہ سازی کے عمل کے اندر جو خرابیاں ہو سکتی ہیں
اور ان خرابیوں کو ہم نے کچھ پیرامیٹرز یا کچھ فیکٹرز کا نام دیا ہے کہ جن کی وضاحت میں پچھلی سلائیڈ پہ کر چکا ہوں. یہاں پہ صرف میں نے اس کا ریلیشن قائم کیا ہے، اور اس میں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو پہلے بیان نہ ہوئے ہو. مثلاً سیلف سرونگ ہے. آپ اپنے طور پہ جب کسی چیز کو سرو کرتے ہیں تو پھر بہترین آپ اس کے متعلق سوچ رکھتے ہیں. پھر سنک کاسٹ، وہ آپ کو کچھ ایسی کاسٹ اس کے اوپر لگانا پڑتی ہے جو کہ وقت کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن ریلیونٹ نہیں ہوتی. تو اس طرح سے کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جس کی ہم نے پہلے وضاحت نہیں کی، لیکن آپ کو ان تمام چیزوں کو بھی سوچنا ہوگا، ان بائسز کے اوپر ورکنگ کرنا ہوگی، کیونکہ سائنس کی امپلیمنٹیشن ایک کنٹینیوس تھنکنگ اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے. لیکن اس کام کے لیے آپ کی آبزرویشن کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. عزیز طلباء، ہمارے لیکچر کا تیسرا اور آخری پارٹ کوگنیشن. کوگنیشن کسی چیز کی پہچان کو کہتے ہیں. دا اسٹیٹس اینڈ پروسیس انوالوڈ ان دا نوئنگ، یعنی کسی چیز کے جاننے میں آپ کی رائے کیا ہے، وہ کنڈیشن جس کو آپ جج کر رہے ہیں، کتنا آپ اس کے متعلق جانتے ہیں. وچ ان دیئر کمپلیٹنس انکلوڈ اے پرسیپشن، کہ جب مکمل طور پہ آپ اس کی جانچ کر لیں گے تو آپ ایک اندازے پہ پہنچتے ہیں، کسی چیز کے متعلق ایک سرٹن انداز میں سوچنے کے اوپر پہنچتے ہیں. اینڈ ججمنٹ، اور پھر اس کے مشاہدہ آپ کی پرسنل فیلنگ پہ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی چیز کے متعلق اس وقت تک پازیٹیو رائے یا اپنی کسی بھی قسم کی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہوتا ہے جب تک آپ اس ماحول کو، اس چیز کو، ان سرٹن پیرامیٹرز کو پہچان نہ کر لیں، کوگنائز نہ کر لیں. کوگنیشن انکلوڈز آل کانشیس اینڈ انکانشیس پروسیسز، یعنی جو آپ کسی چیز کی پہچان کرتے ہیں تو وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے آپ کے کانشیس عوامل اور انکانشیس، یعنی جن چیزوں کے متعلق آپ ٹچی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی چیزیں بھی کہ جن کو آپ تو اہمیت نہیں دیتے لیکن باقی لوگ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. بائی وچ نالج از accumulated، اور اس کے متعلق جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، جو آپ کی انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے، وہ لازمی اور اہم رول پلے کرتی ہے. سچ آپ پرسیونگ، ریکگنائزنگ، کنسیونگ اینڈ ریزننگ. اب اس کی بنیاد ان چار چیزوں پہ ہوتی ہے، یعنی اچھا سوچنے کا عمل، چیزوں کو پہچان کرنے کا عمل جو ہوتا ہے، ان چار خصوصیات کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے پرسیونگ یعنی پہلے سے ہی رائے قائم کر لینا، ریکگنائزنگ ان کی پہچان کر لینا، اور عمومی طور پہ یہ ایک اچھے تجزیے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کنسیونگ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کرنا جو اس عمل کی وضاحت یا اس کی ویلیو میں اضافہ کر سکتی ہو. اینڈ ریزننگ، اور آپ کے پاس اس کی ریزن ہونی چاہیے، جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. پٹ ڈفرینٹلی، کوگنیشن از اے اسٹیٹ، یعنی اگر ہم مختلف انداز میں مختلف لوگوں کی سوچوں کو، ان کی رائے کو دیکھیں تو کوگنیشن از اے اسٹیٹ ایک ایسی حالت کا نام ہے، آر ایکسپیرئنس یا ایسے تجربے کا نام ہے، آف نوئنگ دیٹ کین بی ڈسٹنگوشڈ فرام این ایکسپیرئنس آف فیلنگ آر ولنگ. یعنی ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذاتی مشاہدہ کیا ہے، آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے. ویسے اپنی فیلنگ کی بنیاد پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ہم آفیشیل لائف کے اندر انٹیوشن کا نام دیتے ہیں، جس میں آپ کی ذاتی فیلنگ شامل ہو. اور بعض اوقات آپ کسی چیز کو جاننے کے لیے ولنگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی یہ کنڈیشن نہیں بھی ہوتی. تو اچھا کوگنیشن کا عمل وہی ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص ارادے، کسی خاص سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے واقعات کو پہچانیں، اس کے متعلق ایک رائے قائم کریں، تو پھر وہ ایک بہترین عمل ہوتا ہے. اچھا، اب جب ہم کوگنیشن کی بات کرتے ہیں، کوگنیشن ہم اپنے طریقے سے اپنے ذہن سے ہی چیزوں کو، مختلف فیکٹرز کو بنیاد بناتے ہوئے سوچنے کا نام ہے. یعنی اب جب ہم کسی چیز کے متعلق رائے قائم کریں گے، کچھ چیزوں کی وضاحت کریں گے، تو ہمیں انفارمیشن کی ضرورت ہے اور سینسیشن کی ضرورت ہے. یعنی معلومات تو اویلیبل ہوں لیکن آپ اس کو محسوس بھی کریں، اس کے متعلق ایک خاص رائے رکھتے ہوں. اور جب آپ رائے رکھتے ہوں گے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک معلومات آپ کے علم میں آتی ہیں تو آپ کے ایموشنز بھی جو ہوتے ہیں اس کے متعلق ہوتے ہیں. مثلا آج
اگر آپ کسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں، اس کی نیگیٹو اپروچز کو، نیگیٹو ریئیکشنز کو بھی، یا نیگیٹو ان کی جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں اس چیز کے متعلق. لازمی طور پہ آپ کی رائے ہوتی ہے کہ جو آپ کی رائے ہے باقی لوگ بھی اس رائے کا احترام کریں. اور میموریز جو آپ کے ماضی کے ایکسپیرینسز ہیں یا ماضی کا رویہ ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، یعنی مختلف عوارض کو، مختلف عوامل کو، مختلف تھنکرز کو، پرسنالٹیز کو آپ اپنے اینگل سے سوچ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایک چیز آپ کی رائے میں ٹھیک ہے اور آپ باقیوں کو بھی اس رائے پہ لانا چاہتے تو آپ کو ایک اچھی موٹیویشنل جو ہے وہ ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے. اب ایسے نہیں ہوتا کہ جو آپ کا تھنکنگ پروسیس ہے وہ سب پہ ہی لاگو کر دیا جائے. ایلیمنٹس آف کوگنیٹیو لرننگ. اگر ہم کسی چیز کو پہچان کر کے تجزیہ کرتے ہو پھر کہتے ہیں کہ اس کو لرن کیا جائے، یہ ایک بڑے ہی اچھے اور پازیٹیو بیہیویئر یا پازیٹیو مائنڈ ہونے کی علامت ہوتی ہے. کاگنیٹیو لرننگ از ان لائک دا ٹریڈیشنل لرننگ پروسیس. کاگنیٹیو کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو سیکھیں، سمجھیں اپنے نالج کی بنیاد پہ، اس کا ایکسپیرینس ہونے کی بنیاد پہ، بجائے اس کے کہ روایتی طور پہ لوگ جیسے کرتے ہیں. جس چیز کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا آپ اس کو کوگنائز کرنا شروع کرتے ہیں. اور کوگنیٹیو لرننگ جو ہوتی ہے وہ ایک اچھے بہترین مشاہدے کا نتیجہ ہوتی ہے. where the focus is on memorization rather than achieving the mastery of subject. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں، ایک رائے قائم کرتے ہیں تو آپ اس کے مختلف پیرامیٹرز کو، ایکسپیرینسز کو میمورائز کرتے ہیں، ذہن میں محفوظ کرتے ہیں. جب آپ کے پاس انف ڈیٹا ہو جاتا ہے آپ کلیو دے سکتے ہیں، آپ اس چیز کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہو، یعنی آپ اس کے ایڈوکیٹ بنتے ہیں. تو ایسا بہترین ڈیٹا کلیکشن کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. دی فالوئنگ فیکٹرز آر فنڈامنٹل ٹو دی کوگنیٹیو لرننگ پروسیس. اگر ہم کوگنیٹیو لرننگ پروسیس کی بات کریں تو کچھ فیکٹرز کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ جو کہ آپ کے ایکسپیرینسز کو، آپ کے ڈسیزن پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے کمپریہنشن، کہ وہ چیز کتنی جامع ہے. کاگنیٹیو لرننگ اسٹریٹجیز ایمفسائزز کمپریہنشن، یعنی اس کا زیادہ انحصار کمپریہنشن پہ ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کے متعلق لوگوں کی مجموعی رائے کیا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزن فار لرننگ. آپ کو ضرورت ہے اس چیز کو سیکھنے کی کہ جب آپ کسی عمل کو اختیار کرتے ہیں، کسی سرٹن انداز میں بیہیو کرتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے. دا سبجیکٹ ان دا فرسٹ پلیس اینڈ دا رول یور نالج پلے ان یور ورک. یعنی پہلے آپ سیکھتے ہیں پھر اس پروفیشنل ماحول کے اندر آپ اپنا رول پلے کرتے ہیں کہ جو کہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2 میموری، یعنی جہاں پہ چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں، جن چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے، جیسے کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اس میں ٹو مچ انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے. آپ اس معلومات کو، اس انفارمیشن کو ریٹریو کرتے ہیں جو حالات کے مطابق آپ کے کام کی ہو. کاگنیٹیو لرننگ ڈسکرج روٹ لرننگ، یعنی یہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ آپ خاص انداز میں بس ایک ہی قسم کے فیصلے لیتے جائیں. ویئر یو کریم مٹیریل فار میمورائزیشن. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے آپ ہر قسم کی ہر قسم کی معلومات سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم اتنی ہی معلومات کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے. یہ ایک باعث ہوتا ہے، یہ ایک ایرر ہوتا ہے. ان کوگنیٹیو لرننگ دا گول از ٹو انڈرسٹینڈ دا سبجیکٹ آف اے ڈیپر لیول. یعنی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کے متعلق رائے قائم کر رہی ہو، کوئی چیز کو اپنایا جا رہا ہو، تو پھر آپ کو اس کے متعلق ٹو مچ انفارمیشن گیدر کرنی چاہیے تاکہ ہر اینگل سے آپ کی تسلی ہو جائے اور اس کی بنیاد پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. دس کریٹس این امرس افیکٹ دیٹ ہیلپ فل ریکال اینڈ امپروو یور ایبلٹی. اس کی مدد سے آپ کا پورٹ فولیو آف تھنکنگ اسٹرانگ ہوتا ہے، وائڈن ہوتا ہے. آپ چیزوں کے متعلق ایک وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایسی ہیبٹ ڈیولپ کی جاتی ہے چونکہ آپ کے پاس چیزوں کے متعلق نالج کافی اکٹھا ہو جاتا ہے تو میموری میں اس کو اگر آپ سیو کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم جب بھی اس قسم کی کنڈیشن کا آپ کو سامنا ہو
تو آپ اپنی میموری میں محفوظ ایکسپیرینسز کورس آف ایکشنز یا ان فیکٹرز کو بنیاد بنا کے فیصلہ کریں تو اس کی مدد سے لیے جانے والے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور چیزوں کی یہ پہچان کا جو طریقہ کار ہے بڑا افیکٹو ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے اپلیکیشن۔ کاگنیٹیو لرننگ اسٹریٹجیز انکرج یو، یعنی آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے وہ حکمت عملیاں، یو ٹو ریفلیکٹ آن دا میٹیریل، یعنی کسی چیز کے متعلق ساؤنڈ ریزن کی بنیاد پہ اس کی فیور کریں، اینڈ ہاؤ ٹو اپلائی اٹ ٹو دا کرنٹ اینڈ فیوچر سچویشن، یعنی ایسے پیرامیٹرز کی وضاحت ہوتی ہے جو ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق ان کا ریلیشن ہوتا ہے۔ صرف آپ کی اہلیت یہ ہوگی کہ آپ ان فیکٹرز کو یا ان خصوصیات کو پریکٹیکلی یا خوش اسلوبی سے اور ایمانداری سے اپلائی کر کے دیکھیں تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی اس کی اپلیکیشن صحیح ہے۔ اسکلز اینڈ ویژنری لیڈرشپ ٹریٹس، آپ کی جو ایک بہترین لیڈرشپ جو کہ سرٹن لیڈرشپ کریکٹرسٹکس یا ویژن کے مطابق ہو اور ایسا وراثتی ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لیڈرز بنتے نہیں ہیں، بائی برتھ لیڈر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے لیڈر ایسے گزرے ہیں جو کہ مطلب جس بیک گراؤنڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں، جس ماحول سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہی چیزیں ان کی ماحول میں، ان کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ یونیورسل اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر بنے بنائے ہوتے ہیں، لیڈر بنائے نہیں جاتے۔ that can help you to see things others cannot see in a clear form، یعنی اگر آپ کسی چیز کو خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں تو صرف یہی کافی نہیں ہے کہ جو آپ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہی صحیح ہو، لیکن آپ کو کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے میں باقی لوگوں سے رائے لینے پڑے تو اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہوتا۔ بینیفٹس آف کوگنیٹیو لرننگ۔ اب عزیز طلباء، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کوگنیٹیو لرننگ ہوتی ہے اس کے بینیفٹس آپ کے نزدیک کیا ہو سکتے ہیں یا آپ کو کون سے بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، انہینس کمپریہنشن، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے، جامعیت، سوچنے کے انداز میں، آبزرویشن کے انداز میں، امپلیکیٹ کرنے میں انداز میں، اور اس سے بینیفٹ حاصل کرنے میں وہ چیز جامع ہونی چاہیے۔ ان کوگنیٹیو لرننگ اسٹوڈنٹس لرن بائی ڈوئنگ، یعنی لوگ پریکٹیکل پرفارمنس کی بنیاد پہ سیکھتے ہیں، جیسے جیسے اور ویسے بھی یہ لرننگ کا تھیری بھی کہتی ہے کہ جب آپ کسی کام کو تواتر کے ساتھ کرتے ہیں then you will become expert in that particular activity، آپ اس میں ماہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ this hands on approach makes the learning immersive، یعنی اگر اس اپروچ کو اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد پہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا وہ بڑا ساؤنڈ ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اینڈ پروموٹس کمپریہنشن، تو یہ اس چیز کا اعادہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو وسعت قلب سے دیکھتے ہیں، ایک براڈر آئی کے ساتھ اس کو اپنی فیور میں لیتے ہیں، یعنی فیصلہ سازی کے عمل میں اس کو آپ اختیار کرتے ہیں۔ دس، یو کین ڈیولپ اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف دا مٹیریل، یعنی جو چیزیں یا جن حالات کا آپ کو سامنا ہوتا ہے آپ گہرائی میں جا کے اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں اور مختلف قسم کی معلومات کلیکٹ کرتے ہیں جو اس ماحول سے یا اس خاص سچویشن سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اینڈ اٹس اپریسیٹ ٹو یور ورک اینڈ لائف، اور اسی چیز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں اس رویے کو، اس اپروچ کو اڈاپٹ کریں۔ نمبر 2، امپروو پرابلم سالونگ سکلز۔ اگر آپ کوگنیٹیو لرننگ کے تحت چلتے ہیں تو آپ کی چیزوں کے متعلق دیکھنے کی اور پرابلم سالونگ جو سکلز ہوتی ہیں، جو مہارت ہوتی ہیں، اس کو بڑھاتی ہیں، اس کو پالش کرتی ہیں۔ پرابلم سالونگ سکلز آر کریٹیکل ایٹ اینی لیول آف لیڈرشپ، لیڈرشپ کا چاہے کوئی بھی لیول ہو وہاں پہ اس کے اندر یہ خاصیت یا اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ مسائل کو ایک خاص طریقے سے اس طرح سے حل کرے کہ وہ اس کی فیور میں چلا جائے، یا وہ مینیجر یا وہ لیڈر جس سوسائٹی یا کلچر کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس کمیونٹی کو ملے۔ The cognitive learning approach enhance your ability to develop these core skills، یعنی یہ عمل اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ اپنے ان خصوصیات کو پالش کریں، ان کو زیادہ بڑھائیں کہ جو فیصلہ سازی کے عمل میں، جو آپ کی پرفارمنس آف ڈیوٹیز میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اینڈ ہیلپس ٹیم ٹو اپلائی اٹ ٹو ایوری اسپیکٹ آف دیئر جاب، جب آپ مختلف فیکٹرز یا سیکٹرز میں جا کے دیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں،
ایسی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کا عبور ہوتا ہے جو آفیشیل لائف کے اندر جن کا رول بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، جو آپ کو اسسٹ کرتی ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، بوسٹ کانفیڈنس، آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، مختلف قسم کی کرٹیکل سچویشن کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو ایک پورٹ فولیو آف ایکسپیرینس ہے وہ انہینس کرتا ہے، بڑھتا ہے، مختلف کنڈیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ کا مشاہدہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ کوگنیٹو لرننگ کین آلسو امپروو کانفیڈنس ان یور ایبلٹی، یعنی آپ کا اپنی ذاتی خاصیتوں پہ یا اپنی مختلف جو عادات ہیں اس کے اوپر بلیو بڑھتا ہے۔ ابیلٹی ٹو ہینڈل چیلنجز ایٹ ورک، اور آپ کے اندر یہ اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ ایٹ ورک سائٹ جس قسم کے چیلنجز یا مسائل کا سامنا ہو آپ اس کو ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور کرٹیکل سچویشن کے اندر جو لوگ بہترین بیہیو کرتے ہیں وہ ان کے دماغی طور پہ مضبوط ہونے اور چیزوں کی پرفارمنس کے اوپر یقین رکھنے کا نام ہے۔ دس از بیکاز، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اٹ پروموٹس پرابلم سالونگ اسکلز اینڈ میک اٹ ایزیئر، یعنی یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مینیجر کے اندر ٹائملی ڈیسیجن لینے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ وقت پہ کیے ہوئے فیصلے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن جن فیصلوں کو اندر آپ وقت نہیں لیتے، جانچتے نہیں ہیں، انفارمیشن گیدر نہیں کرتے، تو اس بنیاد پہ کیے جانے فیصلے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے اور نہ آپ کے پاس ان کی جو ہے وہ فیور ہوتی ہے۔ لاسٹ عمل اس کے اندر کہ رول آف کوگنیشن ان آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، آرگنائزیشن کے پروموٹ ہونے میں، ان کی ترقی کے اندر کوگنیشن کے عمل کا کتنا رول ہوتا ہے، اب ہم اس کی بات کریں گے۔ عزیز طلباء، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم پہلے مختلف فیکٹرز کو بنیاد بناتے ہیں، یعنی جب ہم ایک اسپیسیفک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس آرگنائزیشن کی ورک ڈومین کیا ہے، وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز پروموٹ کر رہے ہیں۔ آیا کہ جس آرگنائزیشن میں آپ ورک کرتے ہیں وہ ایک سروس آرگنائزیشن ہے، وہ ایک مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے، کیا وہ نان پروفٹ انسٹیٹیوشن ہے، کیا وہاں پہ ٹریڈنگ یا مرچنڈائزنگ ہو رہی ہے۔ تو پہلے ہم نے ورک ڈومین کا خیال کرنا ہے۔ اب ورک ڈومین کے اندر فرام ویری لیفٹ سائڈ آف یور سلائڈ لکھا بھی ہے ورک ڈومین مقاصد کیا ہے، یعنی آپ سرٹن ایکٹیویٹیز کو جب لے کے چلتے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں، ویلیوز کیا اختیار کی جا رہی ہیں، یعنی اس آرگنائزیشن کے کلچر کی پریکٹسز کیا ہیں۔ نمبر 3، فنکشنز، کون سے فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ ہم آرگنائزیشن سٹرکچر کے اندر یہ ڈسکس کریں گے کہ آرگنائزیشن ہائبرڈ بھی ہوتی ہیں، ورکنگ بھی ہوتی ہیں، پروفیشنل بھی ہوتی ہیں، ماڈرن آئیڈیاز کے مطابق بھی ہوتی ہیں، کراس فنکشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں۔ تو آپ کا سٹرکچر کیسا ہے، آپ کون سے فنکشن پرفارم کر رہے ہیں، اور لاسٹ ہے ریسورسز، کام کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز کیا ہیں، وہ انفراسٹرکچر کیا ہے جن کو آپ لے کے چلتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ان دا گریٹر سینیریو ہم ورک آرگنائزیشن کی بات کریں تو اس میں ورک سچویشنز کا بھی اسٹینڈرڈائز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں تو آپ اس کے متعلق جب ان پیرامیٹرز یا سرٹن فیکٹرز کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا مشاہدہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ پھر ڈومین فنکشن دیکھنے ہیں، یعنی آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں آپ اسی آرگنائزیشن میں کام کریں گے کہ جس میں آپ کا کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے۔ مثلا میں نے اکاؤنٹنٹ کا کام اگر کیا ہو اور مجھے HR پریکٹسز کے اندر لگا دیا جائے تو جب تک اس ورک ڈومین کو میں سمجھوں گا نہیں، اس وقت تک اس کی پہچان نہیں کروں گا، اس کو کوگنائز نہیں کروں گا، اس وقت تک میں ان کو پرفارم نہیں کر سکتا۔ پھر ورک ٹاسک دیکھے جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایک کام آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو سرٹن سب ٹاسک کے اندر اس کو ڈیکمپوز کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ہم اپنا گھر ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا آفس ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب ڈیکوریشن کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی، فرنیچر کی چینجنگ ہو سکتی ہے، جو آپ نے پینٹ کروانا اس کا کلر کمبینیشن چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کمرے کے اندر بہت سارے امپلائنسز چینج ہو سکتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی اور بھی ایکٹیویٹیز آ گئیں۔ تو یعنی جب آپ کے سامنے ایک ٹاسک ہو اور اس کو مکمل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ورک کو سرٹن سب ٹاسک یا ایکٹیویٹیز کے اندر ڈیکمپوز کرنا پڑے، تو اس میں ہوتا ہے کوگنیٹو سٹیٹس دیکھا جاتا ہے یا سٹیٹس، یعنی ایسی تمام سٹیٹس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جن کی پہچان ہو سکے۔ بعض لوگ اپنی ذات میں بڑے
سیکرٹ نیچر کے ہوتے ہیں کہ اپنی فیلنگ کا اظہار نہیں کرتے. کوگنیٹو پروسیسز کیا ہیں، کون سے پروسیسز اویلیبل ہیں، اور نیچے اگر ہارزونٹلی دیکھیں آخر میں کوگنیٹو اسٹریٹجیز کیا ہیں. یعنی جب چیزوں کے متعلق آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، چیزوں کی پہچان کرتے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کے پاس حکمت عملی کیا ہے، کوگنیٹو موڈز کتنے ہوتے ہیں، یہ سکلز ہوتی ہیں، رولز ہوتے ہیں، نالج ہوتا ہے. یعنی آپ کی اہلیت کیا ہے، آپ کن قوانین کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے کہ آرگنائزیشن سیٹ اپ کے اندر سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کی اس کے لرننگ کیا ہے. اور اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ سوشل آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، یعنی ایسی آرگنائزیشنز کہ جو مختلف قومیتوں، ایسے لوگوں کا مجموعہ ہو کہ مختلف ڈائیورسٹیز، مختلف کلچر سے ایک آئے ہوتے ہیں. مثلا بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جس میں ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں، اس میں مختلف قومیتوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف کلچرز کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پہ ایک اچھے بہترین سٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کو ارینج کیا جائے، کوارڈینیشن کی فضا قائم کی جائے، اور آخر میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو ایونٹس وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ہارمنی پیدا کی جائے. تو جو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر کاگنیشن کا بڑا ہی امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، اس ڈسکشن کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 5 کاگنیشن، پرسیپشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ کا خاتمہ ہوا. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.